نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قابل قدر حضرات علماء کرام، ماشاءاللہ صبح سے اب تک کافی قیمتی تجاویز ہمارے سامنے آ چکی ہیں. ایک بات جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا، اور اسباب کی اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو قوم طاقتور ہوتی ہے وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے، اور وہ اپنے مذہبی مقامات کا بھی تحفظ کر سکتی ہے، اور مذہبی شخصیات پر آنچ آنے سے روک سکتی ہے. اس کے برخلاف جو قوم کمزور ہوتی ہے تو پھر اس قوم کو ہر میدان میں پیچھے ڈھکیلا جاتا ہے، اور اس قوم کو اس کے جائز حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. اس وقت جو کچھ حالات ہم دیکھ رہے ہیں حضرات علماء کرام، علامہ اقبال کی اصطلاح میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ. چاہے وہ شان رسالت میں گستاخی ہو، چاہے وہ مساجد پر حملے ہوں، چاہے وہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو، جتنے حالات آج ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے. ہمیں اس کی فکر کرنا ہے کہ بھئی امت کو کیسے طاقتور بنایا جائے. امت کو طاقتور بنانے کے لیے مذہبی دینی اعتبار سے امت کو طاقتور بنانا ہے، تعلیمی اعتبار سے طاقتور بنانا ہے، معاشی اعتبار سے طاقتور بنانا ہے، سماجی اور دفاعی اعتبار سے طاقتور بنانا ہے، سیاسی اعتبار سے طاقتور بنانا ہے. جب تک امت طاقتور نہیں بنے گی اس قسم کے حالات کا اعادہ ہوتا رہے گا. اس کے لیے ہم کو ایک تو طویل المدت لائے عمل کی ضرورت ہے جس کے اندر امت کی کمزوری کا حل تلاش کیا جائے، اور امت کو طاقتور بنانے کے لیے امت کے ہر طبقے کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے اس پر جو ہے غور کیا جائے. دوسری بات جو اس موقع پر عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جتنے مظالم آج ڈھائے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں اقتدار پر آئی ہیں، اور اقتدار پر آنے کے نتیجے میں ان کے لیے اقلیتوں پر مظالم ڈھانے کا موقع مل رہا ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کو اقتدار سے دور کیسے رکھا جائے. اس کے لیے سب سے مؤثر جو چیز ہے وہ ووٹوں کا متحدہ استعمال، انتخابات میں مسلم ووٹوں کا متحدہ استعمال یہ انتہائی ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت جب بھی انتخابات ہوتے ہیں مسلم ووٹ بکھر جاتے ہیں، اور مسلم ووٹوں کے بکھراؤ کے نتیجے میں بی جے پی اور فرقہ پرست طاقتیں جو ہے عام طور پر کامیاب ہوتی ہیں. تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ ایک مستقل بحث ہے کہ علماء کو عملی سیاست میں شریک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کر ہم انتخابات سے پہلے ایسی محنت کریں انڈر گراؤنڈ سطح پر کہ امت مسلمہ کے الگ الگ علاقوں میں کس طرح سے ہم سیکولر جو امیدوار ہوتے ہیں ان کو کیسے کامیاب کیا جا سکتا ہے، اور مسلم ووٹوں کو بکھرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارا دشمن گاؤں گاؤں دیہات دیہات گھر گھر جا کر مہم چلاتا ہے ووٹوں کو متحد رکھنے کے لیے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ عین انتخابات کے وقت بھی رہنمائی نہیں ہو پاتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو کوئی ایک گروہ کسی پارٹی کا کی تائید کرتا ہے، دوسرا گروہ کسی اور کی تائید کرتا ہے. تو جب تک ہمارا ووٹ بکھرتا رہے گا اقتدار جو ہے فرقہ پرستوں کو ملتا رہے گا، اور پھر وہ ہم پر مظالم ڈھاتے رہیں گے. یہ ایک مستقل کرنے کا کام ہے کہ مسجد کی سطح پر، گاؤں کی سطح پر، ایک ایک تعلقے کی سطح پر مسلم ووٹوں کو متحد کرنے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں تاکہ ہمارے ووٹوں کا وزن بنے اور امت جو ہے سیاسی طور پر باوزن ہو جائے، اور پھر اس کے اچھے اثرات جو ہے مرتب ہوں. اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز مختصر سے میں عرض کروں گا. عام طور پر ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام اضلاع میں، شہروں میں، دیہاتوں میں جلسوں میں جاتے ہیں، مدارس کے عنوان سے جلسے ہوتے ہیں اور مختلف عنوانات سے جلسے ہوتے ہیں. ہمیں سوچنے کی یہ بات ہے کہ جلسہ جس موضوع پر ہو
اس موضوع سے متعلق عملی قدم کیا ہونا چاہیے، جلسے کے اخیر میں باقاعدہ تشکیل کی جائے کہ بھئی یہ موضوع پر یہ جلسہ ہوا ہے، اس کے لیے عملی میدان میں کام کرنے کے لیے کون کون تیار ہے اور اس کی کیا ترتیب ہو سکتی ہے۔ اکثر ہمارے جلسے صرف جلسوں تک محدود رہتے ہیں، یعنی تھوڑا سا شعور تو بیدار ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ آج کے اس مبارک اجتماع میں انشاءاللہ میں نے ہمارے علماء کرام کی خدمت میں بھی یہ بات رکھی کہ اب اخیر میں اتنی ساری تجاویز آنے کے بعد کن کن تجاویز پر کام کا آغاز ہو اور کس کس میدان کے لیے کون کون علماء کرام کام کے لیے تیار ہوں گے، افراد کو جو ہے تیار کریں گے۔ تو اس سلسلے میں اگر ابھی اسی مجلس میں اخیر میں بات طے ہو جائے اور علماء کرام کے باقاعدہ نام بھی لکھوا لیے جائیں اور ان کے سامنے عمل کا ایک خاکہ بھی رکھا جائے تو یہ اجلاس انشاءاللہ کامیاب سمجھا جائے گا۔ تو اس پر جو ہے ہمیں توجہ دینا ہے۔ دوسری اور ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ جیسے کہ یہ بات صبح سے سامنے آ رہی ہے کہ کام کے لیے کام کرنے کے بہت سارے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں عملی جو ہے تجاویز ہیں، لیکن کام کرنے کے لیے افراد اور کارکنوں کی ضرورت کا جو مسئلہ ہے، صفات والے تربیت یافتہ جب تک جو ہے بے لوث قسم کے نوجوان اور بے لوث قسم کے کارکن ہمارے اندر نہیں ہوں گے تب تک ہمارا کوئی جو ہے نا یعنی خاکہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہ بات میں عرض کروں گا کہ ہمارے موجودہ علماء کرام میں حضرت مولانا شفیع ندوی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے یہاں افراد سازی کا ایک نظام ہے اور دینی دوستی کے عنوان سے اور تصوف و سلوک کے عنوان سے باقاعدہ ایک نصاب تیار کر کے مولانا اس کے تحت محنت کر رہے ہیں اور اس کے بڑے اچھے اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسی طریقہ کار کو اختیار کیا جائے، طریقہ کار میں تبدیلی ہو سکتی ہے، بہتری لائی جا سکتی ہے، لیکن ایسا نظام ہونا چاہیے کہ ہر عالم دین کا ایک حلقہ ہو اور اس کے تحت افراد تیار ہوں، ہر میدان کے لیے افراد تیار ہوں۔ جو جب یہ ایسا افراد تیار ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ امت کے لیے قربانی دینے والے پیدا ہوں گے اور اس طرح سے امت کا جو ہے تحفظ ہوگا۔ اللہ پاک آج کے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور